گرفتاریاں ہوئی ہیں رہائیوں کے بعد، جیسے ہی انہوں نے دیکھا ہے کہ مجھے اریسٹ کرنے آ رہے ہیں تو یہ کس طرح بھاگے ہیں، یہ بہت شرمناک مناظر ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا آج یہ مناظر دیکھ کے۔ آرمی ایکٹ کے تحت تفتیش، لاہور میں درج دونوں مقدمات میں عمران خان نام سے اعلان کیا کہ جناب میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، اور بھی چند استعفے جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ پی ٹی آئی واٹس ایپ گروپس میں شامل افراد کی پکڑ دھکڑ اب شروع ہو گئی ہے۔ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ میں ملوث 5000 سے زائد شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ایک آڈیو لیک جناب سامنے آئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑا اہم دن تھا آج کا، اور اب تک کی جو اپڈیٹس ہیں وہ ساری آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، عمران خان صاحب کا ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے۔ گرفتاریاں ہوئی ہیں رہائیوں کے بعد، یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا فواد چودھری کے بارے میں۔ فواد چودھری جو سابق وفاقی وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں، سابق وفاقی وزیر سائنس سے ٹیکنالوجی رہ چکے ہیں، ان کو حراست میں لیا گیا تھا، اور آج جب ان کو پیش کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ان کی ضمانت ہو گئی۔ جب ان کی ضمانت ہوئی اور اس کے بعد یہ فوٹیج بھی آپ ساتھ ساتھ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد جب یہ باہر آئے اور باہر آ کے اپنی گاڑی کے اندر بیٹھے تو گاڑی ابھی تھوڑی سی آگے چلی تھی کہ آگے سے ان کو سیکیورٹی کا اسکواڈ جو ہے، پولیس کا اسکواڈ جو ہے وہ سامنے سے نظر آیا، اور ایک دم وہ یوں یہ گاڑی سے نکلے اور دوبارہ بھاگتے ہوئے جو ہے وہ اندر چلے گئے۔ اب جب انہوں نے، اور اس کے بعد وہ پولیس آئی ہے پیچھے ان کو گرفتار کرنے کے لیے، کیونکہ یہ میرے خیال میں پہلے ہی بھاگ گئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا تھا سامنے کہ یہ مجھے اب دوبارہ پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ میں کورٹ کی حدود سے باہر آ گیا ہوں۔ اس کے بعد یہ دوبارہ واپس گئے کورٹ کی حدود کے اندر، اور پولیس آئی ہے لیکن دروازے تک رہی ہے، دروازے سے آگے نہیں گئی۔ فواد چودھری اندر انٹر ہوئے ہیں، اندر انٹر ہو کے نیچے گرے ہیں، اور اس کے بعد ان کے جو وکلا ہیں، 2 وکلا، انہوں نے ان کو سہارا دیا، اور سہارا دے کے اس کے بعد وہ ان کو بڑی مشکل سے کورٹ روم تک واپس لے کر گئے۔ ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو جج صاحب کی جانب سے دوبارہ یہ احکامات آئے ہیں کہ جی فواد چودھری کو کسی ایسے مقدمے میں بھی اسلام آباد کی حدود تک گرفتار نہ کیا جائے جس کا ان کو علم نہیں ہے، یا اگر کوئی خفیہ مقدمہ بنا ہوا ہے تو اس میں بھی ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ اب اس ساری چیز کے بعد 3-4 چیزیں ہیں جو میں فواد چودھری کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہری بات ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالف لوگ ہیں، مسلم لیگ نون سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں اس بات کا کہ دیکھیں، اور وہ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں فواد چودھری کی کہ دیکھیں جی ایک جگہ تو فواد چودھری بڑی جو ہے وہ تڑیاں لگاتے تھے اور بڑی بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ جناب ہم لے کے رہیں گے آزادی، اور فواد چودھری یہ پرانی تقاریر جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں جیسے ہی انہوں نے دیکھا ہے کہ مجھے اریسٹ کرنے آ رہے ہیں تو یہ کس طرح بھاگے ہیں، یہ اتنا سا انقلاب ہے ان کا، اتنا سا نیا پاکستان ہے۔ دیکھیے آپ کا اختلاف جتنا مرضی ہو، لیکن اگر کسی سیاستدان کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہے نا کہ وہ آلریڈی ایک کورٹ سے ایک ریلیف لے کر آیا ہے، اور اس کے بعد باہر پولیس کھڑی ہوئی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ اس کو دوبارہ کس طرح گرفتار کیا جائے، کہ میری نظر میں شرمناک مناظر ہیں، شرمناک۔ اور وہ اس لیے یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اندر، کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر، ملک کے اندر یہ حرکتیں نہیں ہوتی کہ ایک شخص کو جو ہے نا بہانے بنا کے آپ اس طرح گرفتار کریں۔ فواد چودھری سے میں بھی بہت سی باتوں میں اختلاف کرتا ہوں، میں نے، آپ جانتے ہیں جو میرے ریگولر ویورز ہیں، میں نے ہمیشہ ان کے اوپر تنقید بھی کی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ اس چیز کے اوپر نہ تو یہ کوئی ہنسنے کی بات ہے اور نہ اس پہ کوئی فخر کی بات ہے کہ دیکھیں جی ہم نے فواد چودھری کی دوڑیں لگوا دی۔ یہ فواد چودھری نہیں دوڑ رہا، یہ ملک کا آئین اور قانون جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے دوڑ رہا ہے یا آپ سے دور ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی جو حالت ہوئی ہے، ظاہری بات ہے وہ ہی از ناٹ اے ویری فٹ مین، اور وہ جس حالت کے اندر وہ بھاگے ہیں تو اس کے بعد ان کی طبیعت بھی خراب ہوگی، سانس سکڑنا شروع ہو گیا۔ یہ شرمناک مناظر ہیں، یہ بہت شرمناک مناظر ہیں۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا آج یہ مناظر دیکھ کے۔ تو ابھی تک آخری اطلاعات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کر دیا پولیس کو کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ ابھی وہ کورٹ روم سے باہر نہیں آئے، آئی ڈونٹ نو کہ اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، لیکن ابھی تک کی اپڈیٹس جو ہیں وہ یہ ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے کچھ اسی طرح کا، اور وہ واقعہ ہوا ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری کے حوالے سے جو ہے وہ واقعہ پیش آیا ہے۔ شیریں مزاری کو جو ہے وہ آج ریلیز کر دیا گیا تھا، ان کو بھی ریلیف مل گیا تھا، اور ان کو جب ریلیز کیا گیا ہے تو بتایا گیا، ان کی بیٹی ایمان مزاری نے بتایا کہ شیریں مزاری کو بھی جو ہے اسی طرح ریلیز ہونے کے بعد گرفتار کر لیا گیا، دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ وہی حرکت ہے بیسکلی جو فواد چودھری کے ساتھ ہوئی ہے کہ فواد چودھری کو تو خیر کورٹ سے ریلیف مل گیا تھا، ان کو بھی مل گیا تھا، لیکن پھر دوبارہ گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے۔
اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی ایک سینیٹر کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایگزیکٹلی یہی کام ہوا ہے کہ ان کو بھی ریلیز کر دیا گیا تھا، پھر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی 2 خواتین کے حوالے سے میرے پاس خبر آئی ہے۔ ایک یہ طیبہ راجہ ہیں، یہ طیبہ راجہ یہ وہی خاتون ہے جس نے پولیس کے سامنے جو ہے اپنا دوپٹہ پھینکا تھا کور کمانڈر ہاؤس کے پاس، اور پولیس نے اسے بالوں سے پکڑ کے جو ہے وہ کھینچتے ہوئے لے گئے تھے۔ ایک یہ، اور ایک جو ایک اور ان کی بڑی مشہور خاتون ہے صنم جاوید خان، اس کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ پہلے ان کو جو ہے وہ ایک تھانے کے اندر رکھا ہوا تھا، اور اس تھانے کے اندر رکھنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ جی ان کو تھانہ چونگ کے اندر جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، اور ان کی فیملی کی ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے وہاں پہ، لیکن ان کی ریلیز کے لیے جب کورٹ کے اندر بات کی گئی تو ان کو بتایا گیا کہ جی وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، وہ مطلب پولیس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ایک یہ ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ عمران ریاض خان کے بارے میں بھی ہے۔ عمران ریاض خان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے، مطلب میں نے بھابھی کا، ان کی وائف کا جو ہے، میں نے ایک ویڈیو پیغام بھی میں نے دیکھا جو انہوں نے جاری کیا ہے، جس میں وہ ظاہری بات ہے بہت پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ تو یہ سارے افسوسناک مناظر ہیں۔ میں جانتا ہوں، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اب دیکھیں جو مین لیڈر ہے، جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا، وہ آرام سے نکل کے سکون سے جا کے اپنے گھر پہ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر پہ بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بیگم کے ساتھ کل کورٹ میں بھی آئے تھے سفید چادروں کے اندر لپیٹ کے، لیکن دیگر لوگوں کے لیے جو ہے وہ آپ کو عمران خان صاحب باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو خود اپنے اس بات کا ڈر ہے کہ ان کی دوبارہ ان کو اریسٹ نہ کر لیا جائے۔ تو کارکن جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی مار کھاتا ہے، اس کے ساتھ ہی پیڑی ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ بھی ہے، محمود مولوی صاحب، زیادہ نام نہیں آپ نے ان کا سنا ہوگا، لیکن تھوڑا سا میں ان کا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں۔ محمود مولوی صاحب جو ہے پاکستان تحریک انصاف سندھ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ایم این اے ہیں، اور انہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو خالی ہوئی تھی سیٹ، اس کے بعد جو اس پہ ضمنی الیکشن ہوا تھا وہاں سے یہ الیکشن جیتے تھے، اور یہ سیٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف دوبارہ جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ تو انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا کہ جناب میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، اور میں جو میری سیٹ ہے ایم این اے کی، میں اس سے بھی جو ہے استعفیٰ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو ایک پرنسپل سٹانس کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور ریزن انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جی یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں جس میں ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے گئے، توڑ پھوڑ کی گئی، جلاؤ گھراؤ کیا گیا، میں ایسی چیز کو میں سپورٹ نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے میں پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا، مجھے ٹکٹ دی، لیکن چونکہ میں اختلاف کرتا ہوں اس لیے میں اصولی طور پہ یہ ساری چیز، ہاں، اور یہ کیا بھی جا سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں وہ غیر اصولی بات تب ہوتی اگر وہ ایم این اے کی سیٹ اپنے پاس رکھتے اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیتے، دیٹ ووڈ ہیو بین رانگ۔ سو پرنسپلی ہی ہیز ٹیکن اسٹانس۔ اب ظاہری بات ہے لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اپنی مرضی سے سب کچھ کیا ہے یا پریشر کے انڈر آ کے سب کچھ کیا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں اس کے اوپر ضرور سوال اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، ریومر ہے، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اور بھی چند استعفے جو ہیں وہ آنے والے ہیں عنقریب، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یا تو لوگ پارٹی کو چھوڑنا شروع کریں گے یا اپنی جو سیٹیں ان کے پاس ہیں، پنجاب اور کے پی سے تو ویسے ہی وہ اسمبلیاں ختم ہو چکی ہوئی ہیں، ایم این ایس کے استعفے جو ہیں وہ کافی حد تک تو منظور ہو چکے ہیں، تو پارٹی چھوڑنے کے اعلانات جو ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو 9 مئی کا جو بھی واقعہ تھا اس کے ریپریکاشنز جو ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں، اور اس سلسلے میں محمود مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے پہلا یہ کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے جناب کہ جناح ہاؤس پر، یہ جو کور کمانڈر ہاؤس تھا، اس پر حملے کے حوالے سے پی ٹی آئی واٹس ایپ گروپس میں شامل افراد کی پکڑ دھکڑ اب شروع ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق حساس تنصیبات کی لوکیشنز، اشتعال انگیز پیغامات اور شرپسند مہم واٹس ایپ گروپس میں بھی چلائی گئی۔ جناح ہاؤس حملے اور گرفتاریوں کے رد عمل کی منصوبہ بندی کرنے والے 159 واٹس ایپ گروپس ٹریک کر لیے گئے ہیں۔ واٹس ایپ گروپس میں ایڈ موبائل نمبروں کے ریکارڈ اور رجسٹریشن کی جانچ شروع کر دی گئی ہے۔ شر پسند عناصر واٹس ایپ پیغامات کے ذریعے اشتعال انگیزی کے لیے اکساتے رہے۔ لاہور کی مقامی قیادت کے واٹس ایپ میسیجز اور روابط کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ واٹس ایپ گروپ بنا کر اشتعال پھیلانے والوں کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ سی ٹی ڈی کے حوالے کیے گئے ملزمان کے موبائل کی فورینسک کروائی جا رہی ہے۔ ملزمان کے ساتھ رابطوں میں رہنے والے افراد کی گفتگو کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ یہ اب واٹس ایپ گروپس کی بھی جو ہے وہ مانیٹرنگ سٹارٹ کر دی گئی ہے۔ اور اسی سلسلے میں اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر جو ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا، جو پہلے ایکچولی ایک دفعہ مؤخر ہو گیا تھا۔ آج وہ اجلاس ہوا جس میں ظاہری بات سارے سروسز چیفز جو ہیں وہ آ کے بیٹھتے ہیں، منسٹر فار ڈیفینس، فارن منسٹر، چیف منسٹرز،
اور یہ لوگ سب لوگ جو ہیں اس کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں. پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو 3.25 گھنٹے کا یہ اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا, اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جناب انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان نے شرکا کو اس میں بریفنگ دی ہے. ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی اس کے اندر بیٹھتے ہیں, ڈی جی آئی بی بھی, کہ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ میں ملوث 5000 سے زائد شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. سو یہ نمبر سامنے آیا کہ 5000 گرفتاریاں جو ہیں اب تک ہو چکی ہیں. شرکا نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے پر اتفاق کیا. انٹیلیجنس کی بنیاد پر انسداد دہشت گردی کے حالیہ آپریشنز کو خراج تحسین پیش کیا گیا. یہ مطلب جو ایک نارمل روٹین کے اندر جو پریس ریلیز ہوتی ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اس کے علاوہ ایک خبر جو ہے وہ دنیا رپورٹ کر رہا ہے. اب میں اس کو اسپیسیفکلی دنیا سے میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سورس یہ ہیں, میں نے یہ خبر ابھی تک کہیں اور دیکھی نہیں ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت تفتیش, لاہور میں درج دونوں مقدمات میں عمران خان نامزد. آرمی ایکٹ کے تحت, یہ دس از اے بگ ڈیولپمنٹ کہ آرمی ایکٹ کے تحت اگر کوئی مقدمے ہوئے ہیں تو اس میں بھی عمران خان صاحب کو نامزد کیا گیا, جبکہ ایکچولی اس وقت عمران خان صاحب تحویل میں تھے. لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اریسٹ, ان کو اس سے آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے. اس خبر میں لکھا ہوا ہے جی آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات کی تفتیش, لاہور میں درج ہونے والے دونوں مقدمات میں عمران خان نامزد. ذرائع کے مطابق جناح ہاؤس اور گلبرگ عسکری ٹاور پر ہونے والے مقدمات کی تفتیش آرمی ایکٹ کے تحت ہوگی. یہ عسکری ٹاور جو ہے آپ کو یاد ہوگا, یہ وہی شو روم ہے جو آڈی کا شو روم تھا جس کے اندر گاڑیوں کو تباہ کیا گیا تھا. میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ شو روم, یہ بیسکلی پلازا ہے جس کی توڑ پھوڑ کی گئی تھی. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی آرمی ایکٹ کے تحت ہوگی. مقدمات میں پی ٹی آئی کے رہنما اعجاز چودھری, حماد اظہر, عمر سرفراز شیما, شاہ محمود قریشی, مراد سعید, اسد عمر, ڈاکٹر یاسمین راشد, محمود الرشید سمیت 50 سے زائد ملزمان نامزد کیے گئے, اور ساتھ ہی ساتھ نامعلوم ملزمان بھی جو ہے اس کے اندر نامزد ہوئے ہیں. دونوں مقدمات میں دہشت گردی سمیت دیگر 19 دفعات درج ہیں. مقدمات میں غداری کی دفعات اور پاک آرمی کے خلاف نعروں کی دفعات بھی شامل ہیں. ذرائع کے مطابق انویسٹیگیشن پولیس ان دونوں مقدمات میں تمام ملزمان پاک آرمی کے حوالے کرے گی. تو اس میں عمران خان صاحب بھی نامزد ہیں. سو یہ دنیا نیوز جو ہے اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اب دس از ویری الارمنگ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے اگر آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے یہ مقدمہ اگر چلتا ہے, کیونکہ اس کی جو پینلٹیز ہیں, جو سزائیں ہیں وہ بڑی سخت ہیں. تو عمران خان صاحب کے لیے کافی مشکل جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک آڈیو لیک جناب سامنے آئی ہے. میں اس کو پہلے جاری کرنے سے پہلے, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ شیئر ہو رہی ہے اور جس سورس سے اکثر آڈیوز لیک ہوتی ہیں یہ اسی سورس سے جو ہے وہ آڈیو آئی ہے, اور یہ آڈیو بتائی جا رہی ہے جج ظفر اقبال. یہ وہی جج ظفر اقبال ہیں جو توشہ خانہ کیس کو سن رہے تھے. یہ وہ ہیں, اب وہ یہ کیس نہیں سن رہے لیکن پہلے وہ یہ کیس سن رہے تھے. ان کی اہلیہ کی بتائی جا رہی ہے مبینہ آڈیو لیک ہے. اب میں نہیں جانتا, ظاہری بات ہے ان خواتین سے میں تو کبھی نہیں ملا, اس لیے آئی کین ناٹ ویریفائی کہ یہ وہی خاتون ہے. میں مبینہ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں. اس میں ان کی جو بیگم ہے ان کا نام نادیہ ظفر بتایا جاتا ہے, اور وہ کسی خاتون شاہین پروین نامی کسی خاتون سے الیجڈلی بات کر رہی ہیں. اس کے اندر گفتگو کیا ہو رہی ہے آپ خود سنیے گا. تو کچھ وہ جو کے پاس کیس بھی لگا ہوا ہے آج کل عمران خان کا, تو وہ اس وجہ سے ہم نے موومنٹ کم کی ہوئی ہے کافی. ہاں جی, وہ اس وجہ سے موومنٹ ہماری کافی کم ہے آج کل. تو انشاءاللہ ہمارا اپنا فل پلان ہے کہ ایک دفعہ اسے اللہ تعالیٰ عزت سے سرفرو کرے, تو انشاءاللہ ریلیکس ہونے کے لیے ضرور آئیں گے آپ کے پاس. ہاں جی ہاں جی, وہ کافی اسٹریس بھی ہے, کافی وہ ہاں جی ہے, تو وہ انشاءاللہ نا ہم ضرور آئیں گے. تو باقی کاشف بھائی سے بھی بات ہوتی رہتی ہے ظفر کی. تو یہ جناب آپ نے یہ گفتگو سنی. اس کے اندر بیسکلی بات چیت جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جناب وہ جو الیجڈلی ان کی اہلیہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی کچھ وہ ظفر کے پاس کیس بھی لگا ہوا ہے عمران خان کا. تو وہ شاہین پروین صاحبہ کہتی ہیں جی ہنستے ہوئے, ہاں جی بالکل وہ. تو نادیہ ظفر کہتی ہیں جی تو اس وجہ سے ہم نے موومنٹ کم کی ہوئی ہے کافی. ہاں جی, تو انشاءاللہ ہمارا فل پلان ہے کہ ایک دفعہ اسے اللہ عزت سے سرخرو کرے. اب یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اللہ اسے سرخرو کرے کہ جی یہ بات ہو رہی ہے عمران خان کی. اب یہ نہیں پتا کہ یہ ایکچولی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کہہ رہی ہیں یا عمران خان کے بارے میں کہہ رہی ہیں. تو انشاءاللہ ریلیکس ہونے کے لیے ضرور آئیں گے آپ کے پاس. تو شاہین پروین کہتی ہیں جی ضرور. نادیہ ظفر آگے سے کہتی ہیں جی اس وقت وہ کافی سٹریس میں ہیں وہ, ہاں جی تو وہ انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے. باقی کاشف بھائی سے بھی بات ہوتی رہتی ہے ظفر کی. سو ایمبیگوٹی ہے اس کے اندر کہ بیسکلی بات چیت, لیکن آپ اگر تو یہ مطلب جینون آڈیو ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ججز کی وائفز کی بھی جو ہے وہ آڈیوز ریکارڈ کی جا رہی ہیں اس وقت. مطلب صورتحال جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے. ایک اور خبر عوریہ مقبول جان صاحب کے حوالے سے, وہ عوریہ مقبول جان صاحب کو جو ہے کل رات کو
ریلیز کر دیا گیا تھا. تقریباً رات کے 1-2 بجے وہ گھر اپنے واپس آ گئے تھے, لیکن ابھی تک عمران ریاض خان کا ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اس کے علاوہ میاں محمود الرشید کے حوالے سے خبر ہے جی, ان کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج کے روبرو سماعت ہوئی. عدالت نے سوال کیا کہ محمود الرشید پر کیا الزام ہے. تفتیشی افسر نے بتایا کہ محمود الرشید نے فائرنگ کی جس سے ایک وکیل جاں بحق ہوا, ہمیں ریکوری کرنی ہے. محمود الرشید کے وکیل نے کہا کہ کوئی ایسا ویڈیو کلپ سامنے نہیں آیا جس میں میاں محمود الرشید نے اسلحہ پکڑا ہوا ہو. کور کمانڈر لاہور کے گھر کے باہر فائرنگ کی ویڈیو عدالت میں چلائی گئی, جس پر عدالت نے سوال کیا کہ یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے. میاں محمود الرشید نے کہا کہ میں کور کمانڈر کے گھر کے قریب چوک پر تھا, آگے سڑک بلاک تھی تو میں واپس آ گیا, لیکن کور کمانڈر کے گھر کے اندر میں نہیں گیا تھا. عدالت نے میاں محمود الرشید کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ اس کے بعد منظور کر لیا. اس کے علاوہ ایک اور جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے جناب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پیش نہ ہونے پر سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا اندیا دے دیا ہے. یہ بیسکلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس کے چیئرمین ہیں نور عالم خان صاحب. انہوں نے کہا کہ جی اجلاس میں سپریم کورٹ کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر نہیں آئے, ان کو بلایا گیا تھا وہ نہیں آئے. اس پہ کمیٹی کے رکن شیخ روہیل اصغر جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر نہیں آئے اور سپلیمنٹری گرانٹس پر کون جواب دے گا, سپریم کورٹ کی گرانٹس میں کمی کر دی جائے. نور عالم خان نے کہا کہ پی اے سی کوئی کام قانون سے باہر نہیں کر سکتی. اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان نے دوران اجلاس پی اے سی کو بریفنگ دی اور بتایا کہ فل کورٹ کا ایک فیصلہ تھا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ پیش نہیں ہوں گے. اس پر چیئرمین پی اے سی نے کہا کہ کیا یہ خلاف قانون نہیں ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس فیصلے میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ معلومات نہیں دیں گے. نور عالم خان نے کہا کہ جب ڈیم فنڈ اکاؤنٹ کھولا جا رہا تھا تو یہ کہا گیا کہ اس کا آڈٹ ہو سکے گا, ہم سپریم کورٹ سے کوئی غیر قانونی چیز نہیں مانگ رہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو بھی رقم سپریم کورٹ خرچ کرتی ہے آڈیٹر جنرل اس کا آڈٹ کرتا ہے, تفصیلات طلب کرنا پی اے سی اور دینا سپریم کورٹ رجسٹرار کی ذمہ داری ہے. نور عالم خان نے کہا کہ آڈٹ پیراز پر رجسٹرار کو جواب دہ ہونا ہے. وزارت خزانہ کی طرف سے فراہم کردہ تمام فنڈز کے بارے میں آڈٹ کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ جناب جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے چیف فائنینشیل آفیسر تھا, پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر تھا, اس نے آنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا جو میں نہیں آتا, جو مرضی کرنا ہے کر لو. اس کے علاوہ ایک خبر سامنے آئی ہے اور وہ ہے کہ جناب اس وقت صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان اور جو ججز ہیں ان کی سیلریز کتنی ہیں. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس سے پتہ لگا ہے جی صدر مملکت عارف الوی صاحب کی تنخواہ 8,96,550 روپے ہے. وزیر اعظم کی ماہانہ تنخواہ 2,01,574 روپے ہے شہباز شریف صاحب کی. اچھا میری جہاں تک لاسٹ اطلاعات ہے, نواز شریف صاحب کا تو مجھے پتا تھا کہ وہ ایکچولی تنخواہ لیتے نہیں تھے, وہ ڈونیٹ کر دیتے تھے, وہ اپنی سیلری ریسیو نہیں کرتے تھے. چیف جسٹس آف پاکستان کی ماہانہ تنخواہ جناب 15,27,399 روپے ہے. تو چیف جسٹس کی سیلری جو ہے وہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے زیادہ ہے. سپریم کورٹ کے جج کی, ایک جو عام جج جو چیف جسٹس نہیں ہیں, ان کی تنخواہ جناب 14,70,711 روپے, تقریباً اپروکسیمیٹلی آپ سمجھ لیں کوئی $1,00,000 1.5 لاکھ روپے کا تقریباً فرق ہے. گریڈ 22 کے افسر کی تنخواہ جناب 5,91,475 روپے. گریڈ 22 کا افسر مطلب جو ٹاپ بیوروکریٹ ہوتا ہے, آپ اس کی سیلری تقریباً 6 لاکھ ہی آپ سمجھ لیجئے. اور وفاقی وزیر کی تنخواہ 3,38,125 روپے. ایم این اے کی تنخواہ 1,88,000 روپے ماہانہ ہوتی ہے. تو یہ جناب فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ سامنے آئے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صرف وہ سیلری ہے جو ٹرانسفر ہوتی ہے اکاؤنٹ کے اندر. جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں, جو پیٹرول ملتا ہے, گاڑی ملتی ہے, گھر, ٹیلی فون, سیکٹری وغیرہ, یہ سب کچھ اس میں شامل نہیں ہے. یہ صرف وہ پیسے ہیں جو اکاؤنٹس کے اندر ان لوگوں کے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.